جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور میں یہ کافی عرصے سے چاہتا تھا کہ انگلش کے لیے کوئی ہیلپنگ مٹیریل جو کسی کے کام آ سکے، اسٹوڈنٹس کے جو پنجاب یونیورسٹی سے اپیئر ہوتے ہیں تو ان کے لیے جی میری پہلی ہے، اور کوشش ہے کہ اگر آپ کے لیے کارآمد ہو تو آپ اس کو استعمال کیجیے گا، دیکھیے گا، اس کو سنیے گا اگر آپ کی ہیلپ ہو سکے تو۔ یہ میں اپنے ذاتی تھوڑے سے نوٹس مختلف کتابوں سے جو ہے اکٹھے کیے ہیں، اور اس میں جیسے کہ پارٹ 2 میں ہمارے پاس 5 پیپر ہوتے ہیں جس میں پوئٹری، ڈرامہ، ناول، کرٹیسزم اور آپشنل سبجیکٹ میں جو ہے وہ مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں، جس میں میں نے شارٹ سٹوریز کو سلیکٹ کیا تھا، اس لیے میں شارٹ سٹوریز کے نوٹ دوں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو پوئٹری میں اگر میں مثال جان کیٹس کو لیتا ہوں، اور جان کیٹس کے ابھی تک جو تھوڑے سے نوٹس میں نے بنائے ہیں مختلف کتابوں سے، وہ بھی تعارفی ہے، یعنی تعارف میں جو چیزیں آتی ہیں انٹروڈکشن میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ کام آ سکیں۔ وہ ہے جی، سب سے پہلے جان کیٹس جو ہیں وہ 31 اکتوبر 1795 کو پیدا ہوئے، اور 23 فیب 1821 ان لنڈن ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی یہ لندن میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات تو کنفرم کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے کبھی کنفرم نہیں کی، ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں ابہام ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں جو سب سے بڑی بات جو قابل ذکر ہے، اور جیسے ہی جان کیٹ کا نام آتا ہے تو جو چیز سب سے پہلے مائنڈ میں آتی ہے وہ ہے ہی واز دا ورشپر آف بیوٹی۔ پھر اس کے بعد ہی واز این انگلش رومانٹک پوئٹ، ہی واز ون آف دا مین فگر آف دا سیکنڈ جنریشن آف رومانٹک پوئٹس along with لارڈ بائرن اینڈ پی شیلے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے جو ان کی پوئمز ہیں ان سلیبس میں پنجاب یونیورسٹی کے او ٹو آٹم، او ٹو نائٹنگیل، او ٹو گریشنر اینڈ ہائپیرین بک 1۔ تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں جی کہ ان کا جو فادر اور مدر کا انٹروڈکشن ہے، کہ فادر جو تھے وہ تھامس کیٹس، اینڈ مدر جو تھیں وہ فرینسس جیننگز تھیں، جن کو فرینسس کیٹ بعد میں ان کا جو ہے وہ ان کو نام دیا گیا تھا۔ تو لٹریچر میں جب بھی فرینسس کیٹس، اس کا مطلب ہے وہ جان کیٹس کی مدر تھیں، اور ان کا اصل نام فرینسس جیننگز تھا۔ ہی واز دا ایلڈسٹ آف ہز 3 بردرز جارج، ٹامس اینڈ ایڈورڈ، جو کہ جو ہے انفینسی میں یعنی بچپن میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور سسٹر جو تھی اس کا نام تھا فرینسس۔ 1804 میں جو ہے فادر فیل فرام اے ہارس اینڈ ڈائیڈ۔ اس کے بعد مدر ڈائیڈ فرام ٹیوبرکلوسس، ٹی بی سے ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی 1810 میں۔ اور اس کے بعد جو بھائی تھا ٹامس کیٹس، اس کی جو ہے وہ اس کی بھی ٹی بی سے ڈیتھ ہوئی 1818 میں، یعنی فادر 1804، مدر 1810، اور بردر ٹامس کیٹس 1818۔ پھر اس کے بعد 1814 میں ہی روٹ ہز فرسٹ پوئم لائنز ان امیٹیشن آف اسپینسر۔ پھر پوئم او ٹو سولیٹیوڈ، یہ بھی ان کی پہلی پوئمز میں سے ایک پوئم ہے۔ پھر اس کے بعد پوئم آن فرسٹ لکنگ آن چیپ مینز ہومر۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر کیٹس فرسٹ والیوم پوئمز بائی جان کیٹس، پوئمز بائی جان کیٹس، یہ اس کا پہلا والیوم تھا جو کہ 1817 میں پبلش ہوا۔ پھر 1818 میں انہوں نے انڈیمین 4000 لائنز، انڈیمین پوئم لکھی، اور اس میں 4000 لائنز تھیں جو ایروٹک رومانس تھی، اور یہ گریک میتھ تھی سیم نیم سے، تو یہ انہوں نے لکھی تھی۔ اس کے بعد جناب جون 1818 میں جو ہے وہ ہی بیکیم اویئر دیٹ ہی ہیز فالن وکٹم ٹو ہز فیملی ڈیسیز ٹیوبرکلوسس، 1818 میں اس کو جون میں پتہ چلا، اینڈ واز شاک ٹو لرن دیٹ ہی کوڈ ناٹ لیو مور دین 3 years ان دا مین ٹائم۔ اسی دوران اس نے ہی ہیڈ جسٹ فالن ان لو ود اے ینگ وومن کالڈ فینی براؤنی اینڈ انگیج ٹو ہر، بٹ بیکاز آف unfavorable circumstances and bad health
he realized that he could not marry her. یعنی اسی دوران میں جب اس کو جون 1818 میں پتہ چلا کہ اس کو فیملی ڈیسیز ٹیوبرکلوسس ہے، اسی دوران میں اس کو فینی براؤنی سے محبت ہوئی اور اس نے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کی، اور انفیوریبل سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ اس سے شادی نہ کر سکا۔ جولائی 1820 میں ہی پبلش ہز تھرڈ اینڈ بیسٹ والیوم آف پوئٹری. دس والیوم آلسو کنٹینڈ دا انفنشڈ ہائپیرین and 3 poems considered among the finest in the English. وہ کون سی ہیں انگلش لینگویج، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ 3 فائنسٹ چیزیں وہ ہیں: Ode on a Grecian, Ode on Melancholy and Ode on to a Nightingale. یہ 1820 میں جو انہوں نے تیسرا والیوم پبلش کیا تھا اس میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ In 1816 he became a licentiate of the Society of Pharmacists, but he never practiced. یعنی وہ اس کو ڈاکٹر کا لائسنس مل چکا تھا فارماسسٹ کا، لیکن اس نے کبھی پریکٹس نہیں کی۔ 1816 کی بات ہے۔ His love of poetry became his main ambition and his surgical career was left behind. ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب his work was published for only 4 years before his death. ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب کہتا ہے کہ although his poems were not generally well received by critics during his life, his reputation grew after his death, so that by the end of 19th century he had become one of the most beloved of all English poets. یہ جان کیٹ کی بات ہم کر رہے ہیں۔ He had a significant influence on a diverse range of poets and writers. یہ سارے کی ساری باتیں جان کیٹ کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہیں۔ اب اس کے اگر دیگر جو مختلف ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ نوٹس میں پرووائڈ کروں گا۔ ابھی یہ انٹروڈکشن ہے، اور انٹروڈکشن میں ہم اس کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اسی سے ہی ہمارے یہ مطلب خوبصورت جملے جو مختلف کتابوں میں یا مختلف جگہوں سے لیے گئے ہیں، ان کو ہم اپنی کویسچن جو جان کیٹس کے بارے میں آتا ہے، اگر ہم ان جملوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں تو یہ ایک اچھی مدد دے سکتے ہیں ہمارے کویسچن آنسر بنانے میں۔ اس کے بعد کہتا ہے دا پوئٹری آف کیٹس از کریکٹرائزڈ بائی سینشول امیجری. ٹھیک ہے، یہ ایک اہم جملہ ہے. پھر ٹوڈے ہز پوئمز اینڈ لیٹرز آر سم آف دا موسٹ پاپولر اینڈ موسٹ analyzed in English literature. 150 poems, but those upon which his reputation rests were written in the span of 9 months from January to September 1819. یہ جو جنوری سے لے کر سپٹمبر تک میں 1819 میں جو اس نے لکھی ہیں وہ اس کی زندگی کی کہ شہرت پہ لے جانے والی شاعری جو ہے وہ اس اسپین میں کی ہے، اسپین آف ٹائم میں. Due to their particular form, these poems are known as odes in English literature. Odes are in following order. سب سے پہلے Ode to Psyche, Nightingale, Grecian Urn, Melancholy, Autumn اور Indolence. Taken together, ان سب کو اگر اکٹھا دیکھا جائے تو the odes do not exactly tell a story. There is no unifying plot. ٹھیک ہے جی، ان odes میں کوئی جو ہے وہ ایگزیکٹ سٹوری نہیں تھی اور کوئی خاص پلاٹ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد جناب اس کی کچھ لائنز ہیں جو ہم اپنے آنسرز میں خوبصورت ترین لائنز ہیں، ان کا کوٹیشن کے طور پہ ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اور وہ لائن جو ہیں ہم بہت مشہور لائن ہے، بیوٹی از ٹروتھ بیوٹی دیٹ از آل یو نو آن ارتھ اینڈ آل یو نیڈ ٹو نو. یہ پنجاب یونیورسٹی 2003 میں بھی آ چکا ہے ایز اے پیرافریزنگ. اس کے بعد اے تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور اٹس لولینس انکریزز اٹ ول نیور. یہ فرسٹ لانگ پوئم تھی، اس کا نام تھا اینڈیمین. اس کے بعد ان ہز اوڈ آن اے گریشین ارن وی کین سی ہاؤ ہز سینس آف ہیئرنگ پکس اپ بیوٹی ان دا موسٹ sense of hearing picks up beauty in the most musical way. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. یہ گریشین ارن میں ہے اور اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ his sense of hearing
یہاں پہ اس کی جو سننے کی ایک مضبوط طاقت، ایک مضبوط حص ہے، وہ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے کہ ہارڈ میلوڈیز آر سویٹ. جو میلوڈیز، جو میوزک ہم نے سن چکے ہیں وہ سویٹ تھے، بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر، مگر جو نہیں سنے، جو ہماری روح کے اندر، ہماری روح جن کو محسوس کرتی ہے، اصل وہ زیادہ سویٹر ہیں، زیادہ میٹھے ہیں. کیٹس سیز، یہ کیٹس کی اپنی ایک جملہ ہے کہ آئی فیل مور اینڈ مور ایوری ڈے ایز مائی امیجنیشن اسٹرینتھنز دیٹ آئی ڈو ناٹ لیو in this world alone but in 1,000 worlds. یہ ایک جملہ تھا خوبصورت. پھر کہتے ہیں جی کیٹس واز کنوینسڈ دیٹ ہی had made no mark in his lifetime. In his last days, Keats wrote to Fanny Brawley in February 1820. اس نے کہا کہ if I should die, I have left no immortal work behind me, nothing to make my friends proud of my memory. But I have loved the principle of beauty in all things, and if I had time, I would have made myself remembered. یہ اس نے 1820 میں فینی براؤنی کو آخری دنوں میں جو لیٹر لکھا تھا، اس میں اس نے کہا کہ اگر میں مر گیا تو میں نہیں دیکھتا کہ میں اپنے پیچھے کوئی بہت امورٹل ورک چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ کے جا رہا جو میرے دوستوں کے لیے جو ہے وہ میں پراؤڈ ثابت ہوں. مگر میں نے ایک چیز جو میری زندگی میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس اصول کو، خوبصورتی کے اصول کو پیار کیا تمام چیزوں میں. اینڈ ایف آئی ہیڈ ٹائم، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں میڈ مائی سیلف ریممبرڈ، آئی ووڈ ہیو میڈ. کنڈیشنل، تھرڈ کنڈیشنل، اس کو یہ بھی سمجھ لیں کہ تھرڈ کنڈیشنل فقرہ جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم اور اس کے بعد ووڈ ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم جو ہے. اور ماضی کے اندر کوئی چیز اگر وش کی جا رہی ہے تو اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اپنے آپ کو امورٹل اور ریممبرڈ بنا لیتا. پھر اس کے بعد جناب آئی ایم سرٹین آف نتھنگ بٹ، یہ بھی اسی کا اٹ واز ہز لیٹر ٹو بینجامن بیلے. اس نے اس کو کہا تھا لیٹر میں کہ آئی ایم سرٹین of nothing but of the holiness of heart's affection and the truth of imagination. What the imagination seizes as beauty must be truth. It was his letter to Benjamin Bailey. Keats did not care for history or for politics. اس نے ہسٹری یا پولیٹکس کے لیے نہیں کچھ لکھا، اور for religion یا مذہب کے لیے بھی نہیں لکھا. The moving principle of his life was worship of beauty. He was not concerned with beauty in this اور دیٹ پرٹیکولر فارم. یہ کوئی خاص قسم نہیں تھی. ہی لوڈ ان ایوری تھنگ ایز اے پارٹ آف دا یونیورسل بیوٹی. امنگ آل انگلش پوئٹس کیٹس از دا گریٹسٹ لور آف بیوٹی. پھر اس کے بعد ان ہز ارلی پوئمز کیٹس ریگارڈیڈ بیوٹی ایز اے فزیکل فیکٹ دیٹ ہی رین آفٹر فزیکل بیوٹی آف وومین اینڈ نیچر. فرام دا ویری بگننگ آف ہز پوئٹک کیریئر کیٹس ہیڈ اے کلیئر conception of beauty, but as he matured with the passage of time and he identified beauty with truth and power, joy and suffering, his poetry was an embodiment of his vision of beauty that he sees everywhere in nature, in art, in human deeds. His sensitive imagination thrilled to every touch of beauty from whatever quarter it comes. So brother and sisters, میں یہاں پہ اس انٹروڈکشن کو کیونکہ 14 منٹ 15 منٹ کی یہ ویڈیو بن چکی ہے تو اس کو میں یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، اور جو اس کا باقی جو میرے پاس چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں کروں گا. تو اگر یہ پہلے تجرباتی طور پہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر میری یہ تھوڑی سی محنت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے اور یہ کوئی فائدہ دے سکتی ہے، تو میں نے اور بھی ایسا کام کیا ہوا ہے، اور میں انشاءاللہ اور مزید بھی مختلف ٹاپکس پہ، ڈرامہ پہ، پوئٹری پہ، کریٹیسزم پہ، ناول پہ یا شارٹ سٹوریز پہ بھی میں اسی طرح کا جو مختلف کتابوں سے اکٹھا کر کے وہ آپ کے لیے بناؤں گا. تو اگر آپ کو مطلب یہ چیزیں پسند آئی ہیں
اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آنے والا مواد بھی پھر آپ تک شیئر ہو سکے، تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، اس کو دیکھیں آپ. تو میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو میرے پاس ڈیٹا ہے تمام انشاءاللہ پارٹ 2 کے لیے میں کر رہا ہوں فی الحال، پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو پارٹ 1 کے لیے بھی کروں گا. تو اگر یہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اس کو لائک کریں کائنڈلی. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.